ایک سوال یہ ہے کہ وضو کے کل واجبات کتنے ہیں؟ صرف واجبات کے حوالے سے سوال ہوا ہے۔ ایک تو ایک چیز ہم یہ جانیں بھئی یہ چیز فلاں عبادت میں واجب ہے، اس واجب کا کیا مطلب ہے؟ واجب کا مطلب یعنی وہ کام جس کا کرنا ضروری ہے اور نہ کرنے کی صورت میں وہ عمل باطل ہو جاتی ہے، غلط ہو جاتی ہے، ان چیزوں کو واجبات کہا جاتا ہے۔ نماز میں فلاں چیز واجب ہے تو اس کو کریں گے، کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، عمدن آپ نے چھوڑ دیا واجب چیز کو۔ تو اسی طرح وضو میں جو ہے کچھ چیزیں واجب ہے، واجبات وضو کتنے ہیں بولاتے، یعنی وضو میں وہ اعمال جن کو ہر صورت میں آپ نے کرنا ہے، اگر نہیں کہ ان میں سے ایک بھی چھوڑ دیا تو آپ کے وضو کا عدم ہے، آپ کو دوبارہ اثر نو وضو کرنا پڑے گا۔ تو ان چیزوں کو واجبات کہا جاتا ہے، ہر صورت میں کرنا لازم ہے، عمدن چھوڑ دیں تو عمل باطل۔ وضو میں آپ نے بھولے سے بھی چھوڑ دیں نا، آپ کو وضو باطل ہے۔ لہٰذا وضو میں جو ہے 7 واجب چیزیں، 7 چیزیں واجب ہیں۔ سب سے پہلے جو اس میں جو واجب چیزیں ہیں، چونکہ سوال واجبات سے تو ہم اس سے کوئی ذکر کریں گے، تو نیت کرنا وضو میں، چہرہ آپ نے دہرانا شروع کرنے سے پہلے جو ہے آپ نے نیت کرنا وضو کی۔ وضو کی نیت یہ ہے اتوضأ لرفع الحدث واستباحۃ الصلاۃ لوجوبہ قربۃ الی اللہ۔ اس کو نیت بولتے ہیں کہ اتوضأ میں وضو کرتا ہوں لرفع الحدث، ہر قسم کے حکمی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے، واستباحۃ الصلاۃ نماز کو جائز بنانے کے لیے، وجوب ہی وضو کرنا نماز کو واجب کرنے کے لیے، جائز بنانے کے لیے وضو کرنا واجب ہونے کی وجہ سے، قربۃ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہ پہلا واجب نیت۔ ہاں جی، اب اس نیت کے بعد دوسرا واجب چہرے کو ایک بار دہنا۔ ایک چہرے کا جو حدود ہے، پیشانی کے بال ہونے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی، یہ پورا چہرے کا حدود ہے، حدود ارباب ہوتے ہیں چہرے کا، یہ حصہ ایک دفعہ صحیح طریقے سے پانی پہنچا کے دہنا واجب ہے۔ اس کے بعد جو ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ایک بار دہنا واجب ہے۔ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں، یہ جو کونی ہے، اس کو شامل کر کے اس سے تھوڑا سا اوپر پانی ڈال کے انگلیوں کے سرے تک یہ پورا حصہ ایک دفعہ دہنا واجب ہے، پانی پہنچا کے۔ یہی دائیں کا بھی بائیں کا بھی کوہنیوں سمیت ایک دفعہ پانی پہنچا کے دہنا واجب ہے، ہاں جی، وضو میں۔ باقی 2 دفعہ دہنا سنت ہے، ایک دفعہ واجب۔ واجبات یعنی ایک دفعہ دہنا صحیح طریقے سے پانی پہنچا کے، ہاں جی، کونیوں سے لے کر انگلیوں کے سروں تک ایک دفعہ پانی صحیح طریقے سے پہنچا کے دہنا واجب۔ تو یہ تیسرا واجب۔ چوتھا واجب ہے سر کو مسح کرنا، سر کے سامنے والے حصے کو ایک دفعہ آرام سے سر ہاتھ لے کے آ جائیں دعا پڑھتے ہوئے، جہاں سے بال اگنے کی جگہ ختم ہو گیا، پیشانی شروع ہوگا، وہیں پر آپ نے ہاتھ اگنا ہے، پیشانی کو آپ نے مسح نہیں کرنا ہے۔ تو پیشانی سر کو ایک دفعہ مسح کرنا واجب، یہ چوتھا واجب۔ پانچواں واجب جو ہے پھر پاؤں کو مسح کرنا، پہلے دائیں پاؤں کو مسح کرنا، پھر بائیں پاؤں کو مسح کرنا، یہ واجب۔ پھر جو ہے چھٹا جو ہے، اب جو عملاً کرنے والی چیز تو یہی 5 ہے۔ اب یہ جو اعمال ہیں، ان سب سے پہلے نیت، پھر چہرے کو دھونا، پھر دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر سر کو مسح، پھر پاؤں کو مسح۔ اسی ترتیب سے نمبر وائز آپ نے انجام دینے، اس کو اوپر نیچے نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہیں آپ نے پاؤں کو پہلے مسح کریں، سر کو بعد میں مسح کریں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ نے جو ہے ہاں جی ہاتھوں کو پہلے دھونے، چہرے کو بعد میں دھونے، یہ پھر وضو باطل ہو جائے گا، کیونکہ ترتیب واجب ہے، جس طریقے سے بتاؤ اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو سب سے پہلے جو ہے ترتیب کو مطلب ہے، پہلے نیت کریں، پھر چہرے کو دھوئیں، پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت جو ہے انگلیوں کے سرے تک دھو لیں، پھر سر کو ایک دفعہ مسح، پھر پاؤں کو، دونوں پاؤں کو مسح کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے دائیں پیر پاؤں کو، بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کو ایک ایک دفعہ مسح کرنا، یہ ترتیب ہو گیا چھٹا واجب۔ ساتواں واجب جو ہے موالات ہے۔ موالات کے معنی کیا ہے؟ پے در پہ، یہ جو وضو کے اعمال ہے، اس میں آپ نے بیچ میں وقفہ نہیں کرنا ہے، کوئی فالتو کام نہیں کرنا ہے۔ بس وضو کے ہی عملیات جو دہنے کا ہے، مسح کرنا ہے، انہیں کو آپ نے ایک کے بعد دوسرا کرنا ہے۔ بیچ میں آپ نے کوئی اجنبی کام، کوئی کپڑا دھونا شروع کر دیں، کوئی رومال دھونا شروع کریں، برتن دھونا شروع کریں، پھر آدھا وضو کرنے کے بعد پھر واپس آ کے بغیر وضو کریں تو وہ وضو باطل ہے۔ تو اس میں کوئی فالتو کام بیچ میں آپ نے نہیں کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہے وضو کے 7 واجبات ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلا واجب نیت، دوسرا چہرے کو ایک بار دہنا، تیسرا دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ایک بار دہنا، اور چوتھا سر کا مسح، سر کے سامنے والے حصے کو ایک دفعہ، پھر دونوں پاؤں کا مسح،
پھر ترتیب یہ چھٹا ہو گیا، پھر موالات ساتواں ہو گیا۔ تو یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہو گیا۔ ہاں جی۔